رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ العالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا پورا مہینہ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا پورا مہینہ، اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کی ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا رہتا ہے صبح تک، اے خیر کے طلبگار تمام کر اور خوش رہو، اور اے شر کے طلبگار رک جا اور عبرت حاصل کر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں ہر روز افطاری کے وقت 60,000 گناہگار دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، جبکہ عید کے دن اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے تمام مہینے میں آزاد فرمائے گئے۔ یہاں یہ تین باتیں، ایک چیز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، فلاں غلط کام کر رہا ہے، شیطان جب بند ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک طرح سے حدیث پر اعتراض ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 11 مہینے جو لوگ غلط کاموں کے اندر ملوث ہوں ان کی اتنی عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ اتنے گناہ کے اندر دلیر ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو گناہ ہی نظر نہیں آتا، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے یہ عادت بندے کی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، شیطان واقعی قید ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، اور جب عید کی رات آتی ہے جس کو ہم جو ہے چاند رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ جتنے گناہ گاروں کی بخشش ہر رات ہوتی ہے اتنی تعداد کے برابر اس ایک رات میں ہوتی ہے، یعنی وہ اتنی فضیلت والی رات ہے، اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی رمضان المبارک کی نیکیاں بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے ہے کہ جی اگر 30 روزوں کو 24 گھنٹوں سے ضرب دی جائے تو یہ 360 گھنٹے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی رگیں بنائی ہیں وہ حکیم یہ کہتے ہیں کہ یہ 360 رگیں ہیں بقول اتباع۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک عطا فرمایا اور فرمایا اے بندے 360 سال اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھ تاکہ 360 رگوں کو اپنی رحمت اور عنایت سے پاک فرما کر تیرا وہ دل جو تیرے جسم کی رگوں کا مرکز ہے اور محور ہے، اسے اپنی رحمت کا منظر اور نور کا مطلع اور اپنی معرفت کا مخزن بناؤ اور اپنے قرب کی لذتوں سے سرفراز کر دو۔ حکیم یہ کہتے ہیں کہ جو معدہ خالی نہیں رہتا اس کے جلد خراب ہونے کا خطرہ ہے، جو معدہ خالی نہیں رہتا۔ اب ہر وقت ہم جب رمضان مبارک نہیں ہوتا ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں، کھانا بھی کھا لیا، پھر کسی دوست کے پاس چل گئے چائے بھی پی لی، پھر کسی اور کے پاس گئے اس نے چائے پلا دی، کسی کو ہم نے چائے پلا دی، تو یہ سارا دن ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو حکیم یہ کہتے ہیں کہ جو معدہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، جو خالی نہیں رہ سکتا، اس کے جلد خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان میں کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو اور اپنے بستر سے اٹھ کر ادھر ادھر حرکت کرے یعنی نیند دور کرے تو ایک فرشتہ اس کو کہتا ہے قم بارک اللہ، اٹھ اللہ تجھے برکت دے، فیکا و رحمکا، اور تجھ پر رحمت فرمائے۔ اور جب نماز کی نیت کر کے بندہ اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے
اس کے لیے بستر دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنتی فرش عطا فرما۔ پھر جب لباس پہنتا ہے تو لباس دعا کرتا ہے، اے اللہ اسے جنت کا لباس عطا فرما۔ اور جب جوتا پہنتا ہے تو جوتا دعا کرتا ہے۔ اب جوتے کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ جنت میں کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوگا، بلکہ آگے ارشاد فرمایا اللہم، تو جوتا پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم ثبت قدماہ علی الصراط، یا اللہ اس کے قدموں کو صراط، جو پل صراط ہے اس پر ثابت قدم رکھ۔ سبحان اللہ، اے اللہ اس کے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت رکھ، یا پل صراط پر ثابت رکھ۔ تو آگے ارشاد فرمایا اور جب برتن میں کھانا کھاتا ہے تو برتن دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے برتن عطا فرما۔ اور جب وضو کرتا ہے تو اس کے لیے پانی دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کے تمام گناہوں سے اس کو پاک کر دے۔ اور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز کا گھر یا مسجد دعا کرتے ہیں، اللہ وسع قبرہ، یہ دعا کرتے ہیں۔ وَنَوِّرْ حَضْرَتَ وَزِدْ رَحْمَتَ، ارشاد فرمایا اے اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، اس کی قبر کو منور کر دے اور رحمت کو اور زیادہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مِنْكَ الدُّعَاء وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ وَمِنَّ الْإِجَابَةُ، ارشاد فرمایا تمہاری دعاؤں کو ہم نے قبول کیا اور تمہارے سوال کو پورا کیا، اور تمہارے استغفار پر میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ ارشاد فرمایا اور صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر پورا دیا جائے گا بغیر گنتی کے۔ ایک مقام پر حدیث قدسی کا ایک حصہ ہے، حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی فإنہ لی اجزی بہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ایک مقام پر یہ فرمایا کہ اجزا، یعنی میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب اس حدیث کی تشریح کے اندر محدثین یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ آئے گا تو بندے نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا قرضہ کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو بندہ رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا یا اللہ اس نے میرا حق مارا ہے۔ اب بہن بھی شکایت کر سکتی ہے، ہاں جی، کہ اس نے میری زمین کھائی ہے بھائی نے۔ اسی طرح جو بھی حقدار ہوں گے، ہمسائے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، وہ سارے کہیں گے جی اس نے میرا حق، اس نے میرا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کے پاس اب پیسوں کا سلسلہ دنیا میں ہوتا ہے، چلو اس کی نیکیاں لے لو، تھوڑی تھوڑی کر کے اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے۔ تو جب روزے کی باری آئے گی، ایک اور حدیث پاک حوالہ بھی عرض کرتا ہوں، روزے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا کرو روزہ چھوڑ دو، باقی جو کچھ اس سے لینا ہے لے لو، روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، روزہ میرا ہی ہے۔ یعنی روزے کی اتنی فضیلت ہے۔ لیکن وہ جو حدیث میں عرض کر رہا تھا، ایک اور حدیث کا اگلا حصہ اس کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں کہ ایسا شخص جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ تنگ دست، کنگار، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، وہ غریب ہے، فقیر ہے وہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تنگ دست تو وہ بندہ ہوگا قیامت کے دن جب آئے گا تو بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے کسی کا قرضہ دبایا ہوگا، بہن کا حق کھایا ہوگا، ہمسائے کو تنگ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو اب جب وہ بندہ آئے گا نیکیاں تو بہت ہوں گی، لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے باقیوں کے اندر بانٹتے جائیں گے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، وہ نیکیاں بانٹتے جائیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب وہ جو لینے والے ہیں، حق لینے والے، وہ ابھی باقی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ایسا کرو اب اس کے جو گناہ، ان لوگوں کے جو گناہ ہیں، اب نیکیاں تو اس کے بعد ختم ہو گئی ہیں، اب ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے بعد اس کے اوپر رکھ دو، ان کو گناہوں سے پاک کر کے ان کو جنت میں داخل کر دو۔ لیکن وہ بندہ جس نے دوسروں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اس کو کہا جائے گا چل اب باقیوں کا جو گناہوں کا بار ہے، وہ وزن ہے، وہ لے کے تو جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔